السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ صحیح۔ آج ہم کس چیز پہ بات کریں؟ نماز پہ بات کریں یا کلموں پہ؟ نماز روزانہ کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ 5 ہاتھ کے اشارے سے بتاؤ۔ 5 نمازیں روزانہ۔ آپ کو نمازوں کے نام آتے ہیں؟ یس۔ پہلی نماز کا کیا نام ہے؟ پہلی کا آواز سے جی۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، نماز پڑھنی ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ ضروری ہے۔ نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یس۔ مطلب نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ پڑھتے ہیں نماز؟ یس۔ ماشاءاللہ۔ تو آئیں تھوڑا نماز پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں ہم پر کیا ہیں؟ فرض سے مراد وہ ہر حال میں پڑھنی ہے، ہر حال میں وہ لازمی ہیں، وہ 5 نمازیں ضروری ہیں، وہ کمپلسری ہیں۔ تو ان نمازوں کو پڑھنے سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ نمازوں کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے۔ اور نماز جو ہے، نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز مومن کے لیے معراج ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز جو ہے اسلام کا سمبل ہے، اسلام کی علامت ہے۔ نماز کیا ہے؟ اسلام کی علامت۔ جی، کیونکہ نماز جو پڑھ رہا ہے اسے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہوگا، ہاتھ اس نے اٹھائے، ہاتھ باندھے، یا نماز سے پہلے نماز کے لیے جو سٹیپ اٹھائے جاتے ہیں، وضو کر رہا، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہا؟ اذان دے رہا، تو پھر کیا ہے؟ یہ ساری علامتیں کس کی ہیں؟ اسلام کی علامتیں۔ کس چیز کی؟ اسلام کی علامت۔ تو نماز جو ہے، نماز کے بارے میں یہ ہے، نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام تھے نا، صحابہ کرام، ان کی زندگی میں ایک چیز ملتی ہے، وہ نماز کی بہت پابندی کرتے تھے۔ انہیں جب بھی بیٹا کوئی مشکل آتی، جب بھی پریشانی آتی، وہ کیا کرتے؟ وہ نماز پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی مدد کو لیتے تھے۔ کس چیز سے؟ اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد لینے کا واحد طریقہ کون سا ہے؟ نماز پڑھنا۔ کیوں؟ ہم اپنی ہر نماز کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین۔ یا اللہ عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھ سے مانگیں گے۔ یا اللہ عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگیں گے۔ تو اللہ سے ہم نے مدد مانگنی ہے تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اللہ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا۔ اللہ نے کہا اگر آپ چاہتے ہو نا میری مدد آپ کے ساتھ ہو، اللہ نے کیا کہا؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ میری مدد آپ کے ساتھ ہو تو ایک کام کرو، کیا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو اللہ نے یہی کہا، صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد کو حاصل کرو۔ کن 2 چیزوں کے ساتھ؟ صبر اور بس نماز کی کوشش کریں، ہم پابندی کریں، نماز پڑھیں، لوگوں کو نماز کا کہیں۔ اگر کوئی اس پہ اعتراض آئے، کوئی بات کرے، کوئی یہ کہ تو بڑا نمازی ہو گیا، تو بڑا اللہ والا ہو گیا، آج کل تو بڑا نمازی ہے، ہاں آج کل تو ہر وقت جب بھی دیکھیں تو مسجد میں نظر آتا ہے، ہر وقت مسجد میں، مصلی پہ، تو لوگ جب باتیں کریں گے تو ان پہ ہم صبر کریں۔ کیا کریں؟ صبر کریں۔ اگر کوئی حالات آ جائیں تو صبر کریں، اگر کوئی آزمائش آ جائے تو صبر کریں۔ ہاں صبر کریں، اور پھر کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں، فرض نماز کا، سنت، نفل جو بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی مدد کو مانگیں۔ پھر اللہ کیا کریں گے؟ اپنی مدد دیں گے۔ اللہ کی مدد کو لینا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کی مدد کو لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا بیٹا؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو نماز پڑھنا ہوگا۔ نماز پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ مدد آئے گی۔ کس کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد آئے گی تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کی مدد آئے گی تو زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ آئے گی۔ سکون آئے گا، دکھ آئے گا، سکون آئے گا، خوشی آئے گی، غمی آئے گی، خوشی آئے گی، اللہ راضی ہوگا، ناراض ہوگا، اللہ راضی ہوگا،
نماز پڑھنے سے جنت ملے گی جہنم ملے گی؟ जन्नत تو جنت چاہیے نہیں چاہیے؟ चाहिए। اگر جنت چاہیے، اگر اللہ کی رضا چاہیے، اگر خوشی چاہیے، اگر خوشحالی چاہیے تو ہم کیا کریں؟ नमाज पढ़ें। نماز پڑھیں۔ تو نماز سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، نماز سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نماز ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، نماز سے زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے، نماز سے ہمیں وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے نا؟ نماز 5 وقت کی نماز وقت پہ فرض ہے، ٹائم پہ فرض ہے نا؟ اب فجر کی نماز ہے پڑھنی ہے، فجر کے وقت بندہ جا کے 11 بجے پڑھنا شروع کر دے تو وہ نماز صحیح ہوگی؟ نہیں۔ اصل ٹائم تو فجر کا ہے نا؟ تو نماز سے ہمیں وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے کہ نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فجر کی نماز کس وقت پڑھنی ہے، ظہر کی کس وقت پڑھنی ہے، عصر کی کس وقت پڑھنی ہے، مغرب کی کس وقت، عشاء کی کس وقت۔ وہ جو ٹائم ہے، ٹائم ٹیبل ہمارا زندگی کا روزانہ کا ایک ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ٹائم ٹیبل۔ اور اس سے ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے، جب نمازوں کے اوقات کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم اپنے کام بھی ایڈجسٹمنٹ ان کے بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی کام کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے اسکول کا، تو کرنا ہے، اچھا میں ظہر کے بعد کر لوں گا، کس چیز کے بعد؟ یا عصر کے بعد۔ اچھا میں نے کھیلنا ہے، چلے میں عصر کے بعد کھیلوں گا، اب عصر کی نماز پڑھوں گا ٹائم پہ، پھر جا کے ہم کھیل لیں گے۔ اچھا میں نے تلاوت کرنی ہے، چلے میں مغرب کے بعد تلاوت کروں گا۔ اچھا میں نے سونا ہے، عشاء کے بعد سو جاؤں گا۔ کب سونا ہے؟ عشاء کے بعد۔ تو یہ سارا ایک ٹائم ٹیبل، نمازوں کے ساتھ ہمیں نظم و ضبط جو ملتا ہے، وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے۔ کس چیز کا؟ وقت کی پابندی کا۔ اگر ہم نمازوں میں وقت کی پابندی کریں گے تو اس سے ہماری زندگی کے باقی کام بھی اپنے وقت پر ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نماز ہمیں ایک برابری کا میسج دیتی ہے۔ کس چیز کا پیغام دیتی ہے؟ برابری کا۔ مساوات۔ اچھا جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح، ادھر دیکھیں، نماز میں امیر اور غریب کٹھے کھڑے ہوتے ہیں یا امیر اگلی صف میں ہوتے ہیں، غریب پچھلی صف میں؟ رلے ہوتے ہیں۔ رلے ہوتے ہیں نا؟ سب اکٹھے ہوتے ہیں نا؟ Yes. مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں مساوات، برابری کا درس ملتا ہے، چھوٹے بڑے، امیر غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں، ایسے ہے نا؟ تو نماز ہمیں برابری کا میسج دیتی ہے، نماز ہمیں آپس میں اللہ نے سب کو برابر کیا، عربی ہے، عجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی بھی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اگر نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے پہ فوقیت دی ہے۔ کس چیز پہ؟ تقوی کی بنیاد، تقوی۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا، پرہیزگار بنے گا، نیکی کرے گا، وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ جو امیر ہے وہ اللہ کا پیارا، نہیں، امیر بھی اللہ کا پیارا وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ تقوی اختیار کرتا ہے۔ کیا؟ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر تسبیح اعمال کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ اللہ کا پیارا ہے۔ تو نماز سے ہمیں پہلا جو پیغام ملا وہ یہ ملا، نماز ہمیں نظم و ضبط، وقت کی پابندی دیتی ہے، وقت کی پابندی، جس سے ہمارے زندگی کے سارے کام ایک ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، نماز ہمیں مساوات، برابری کا پیغام دیتی ہے کہ سب آپس میں برابر ہیں، سب آپس میں کیا ہیں؟ برابر ہے۔ سب آپس میں کیا ہیں؟ برابر ہے۔ ہاں۔ اور ایک اور چیز جو ملتی ہے، ایک اور چیز نظم و ضبط ملتا ہے کہ ہم نے کھڑے کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اور ہم نے رکوع کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک نا سلیقہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی چیز ہمیں ایک ملتی ہے، وہ ہے امیر کی اطاعت۔ کیا؟ امیر کی اطاعت۔ امیر سے مراد امام جو ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے، ہمیں اس کی اطاعت وہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم موبائل پہ کھیل رہے ہیں یا قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کیا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں یا نماز کے لیے آ جاتے ہیں سب؟ جب امام کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر سارے کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے آ جاتے ہیں، نماز کے لیے اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں نا؟ یس۔ جب امیر کی آواز آئے اللہ اکبر، یعنی اس کی طرف سے کوئی کال آئے، بلاوا آیا، ایک پل میں سارے اسی کی طرف چل پڑے، اپنی رائے کو چھوڑ دیا، اس کی بات کو ماننا شروع کر دیا، ایسے ہی ہے نا؟ تو دیکھیں اب نماز میں جیسے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، سب ہاتھ باندھ لیتے ہیں، امام کہتے ہیں رکوع میں جاؤ، سب رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں نا؟ اب بندہ کہے میں 2 منٹ 5 منٹ کھڑا رہوں اور امام کہے اللہ اکبر، کیا وہ کھڑا رہے گا یا ساتھ جائے گا سجدے میں؟ ساتھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مان کر چلنا ہے۔ کیا؟ مان کر چلنا۔ نماز ہمیں ماننے کا پیغام دیتی ہے۔ کس چیز کا؟ ماننے کا۔
نماز میں ہم اللہ کی مان کے زندگی گزارتے ہیں، امام کی مان کے چلتے ہیں، تو زندگی میں بھی ہم بڑوں کی مانا کریں۔ بڑوں کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ ماننی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں نماز سے ہمیں بڑوں کی بات ماننے کا بھی سلیقہ ملتا ہے نا، اور نماز ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے، تو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کے بہت فائدے ہیں، انشاءاللہ ہمارا ایک ایپیسوڈ نماز کے فائدوں پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہمیں کیا پیغام ملا؟ آج ہم نے نماز پر بات کی، ایسے ہی ہے نا کہ روزانہ 5 نمازیں پڑھنی چاہیے اور ضروری ہیں، نماز بہت ضروری ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، مجبوری ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے، جیسے بھی اپنے قریبی علماء سے رجوع کر کے بندہ مسئلہ پوچھ کر نماز لازمی پڑھے۔ اور نماز کے ہم نے میسیج دیکھے، نماز ہمیں آپس میں مساوات برابری کا سبق دیتی ہے، نماز سے ہمیں نظم و ضبط ملتا ہے، سلیقہ آتا ہے زندگی گزارنے کا، نماز ہمیں برابری کا پیغام دیتی ہے، اور نماز وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے، اور نماز جو ہے ایک دوسرے کی برداشت بھی سکھاتی ہے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے کو کونی مارتا ہے سجدے میں، ایسے کرے بھی سجدے میں نہ بھی، ایسے بازو اکڑا لے، نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے نرم ہو جائیں تاکہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو۔ تو نماز میں صبر بھی ملتا ہے، نماز میں درگزر کا پیغام بھی ہے، یہ بہت سارے پیغام نماز میں پوشیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے بات کی، تو سامعین یہ باتیں اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو اپنی رائے ضرور اظہار کریں اس کا، اور اگر آپ کچھ بہتری چاہتے ہیں، کچھ آپ کے آئیڈیاز ہیں، مشورے ہیں، تو ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔